بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم رواہ مسلم۔ شروع اللہ کے نام سے کہ جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ مسلم شریف کے اندر آئی ہے اور باقی بھی احادیث کی کتب کے اندر اس کو کوٹ کیا گیا ہے۔ یہ اخلاصی نیت کے باب کے تحت آئی ہے کہ ہمیں اپنی نیتوں کو درست کرنا چاہیے، اور جب نیت درست ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نیت کے مطابق بندے کو اجر سے جو ہے وہ نوازتے ہیں۔ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے بلکہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی رضا ہر عمل کے اندر ہونی چاہیے، اور ہر عمل کا جو موٹیو ہے وہ یہ ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اور جب یہ نیت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ بندے کو اس عمل کا اجر دیتے ہیں۔ اور خدا نخواستہ اگر اس عمل کے اندر ریاکاری ہو، دکھلاوا ہو، شو آف ہو، دنیا کی شہرت ہو، کسی اور کی خوشنودی مقصود ہو، تو وہ کام اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ عمل قبول نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا اپنے اعمال کے اندر انسان جو ہے وہ نظر رکھے۔ بالخصوص اس حدیث کا یہ بھی مفہوم ہے کہ اگر انسان کی نیت اچھی ہے اور وہ عمل کوئی کرنا چاہتا ہے نیک عمل، تو اللہ تعالیٰ صرف نیت کے مطابق بھی اس کو اجر دیتے ہیں۔ اگر وہ عمل نہیں کر سکتا کسی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ بہرحال اس کو اچھی نیت کا ثواب دیتے ہیں۔ بالفرض آج کے حالات کے اندر ہم دیکھیں کہ جو لوگ نماز کی پابندی کر رہے تھے، اگر کسی وجہ سے اب وہ مسجد میں نہیں آ سکتے، لیکن ان کی نیت ہے کہ اب دوبارہ وہ مسجد کے اندر آنا چاہتے ہیں، تو ضرور اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو باجماعت نماز کا ثواب دیں گے انشاءاللہ۔ اور اسی طرح جمعے کے حوالے سے بھی یہی چیز ہے کہ ہم تو جمعہ پڑھنا چاہتے ہیں لیکن مجبوری ہے، نہیں پڑھ سکتے۔ تو حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ جب انسان کوئی نیک عمل کر رہا ہوتا ہے، کسی وجہ سے اس کو پورا نہیں کر سکتا، اس کی مجبوری کوئی حائل آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مسلسل ثواب دیتے رہتے ہیں۔ کوئی بیماری آ گئی، کوئی اور رکاوٹ جو ہے وہ آ گئی، تو اللہ تعالیٰ نیت کے مطابق بندے کو جو ہے وہ ثواب دے دیتے ہیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ جو بندہ رات کو اس نیت کے ساتھ سوتا ہے کہ میں تہجد کے لیے اٹھوں گا، اور پھر وہ نہیں اٹھ سکتا، کسی وجہ سے نیند کا غلبہ آ گیا، وہ بھول گیا، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو تہجد کا ثواب دے دیں گے، اور یہ نیند گویا اللہ تعالیٰ نے اس کو تحفے اور انعام میں دے دی۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ چونکہ نیتوں پر ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی اجر انسان کی نیت کے مطابق جو ہے وہ دیتے ہیں۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ انسان پہاڑ کے برابر عمل لے کر آئے گا، اللہ کے ہاں وہ اس کی حیثیت رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہوگی، اور بعض دفعہ بہت چھوٹا عمل ہوگا، رائی کے دانے کے برابر ہوگا، لیکن اس کا اجر اللہ تعالیٰ پہاڑ کے مطابق اس کو دیں گے، اس لیے کہ اس کے پیچھے جو ایفرٹ ہے، جو اخلاصی نیت ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اعمال کے اندر اخلاص پیدا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی نیتوں کو اپنی رضا کے تابع بنائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔